آگے آیت نمبر 263 263 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف، جی ایک ایسی بولی جو سب کے برابر والی ہو، اچھی بولی۔ جب آپ کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو اچھی طرح بات کرتے ہیں، انسان سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، معروف، عرف کے مطابق اور اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، ایک اچھا لفظ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، جی اچھی بات کرنا بھی ایک نیکی ہے، اچھی بات کرنا۔ تو فرماتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قول معروف، ایک اچھی بات، ایک اچھی بولی، ومغفرۃ، جی اور معاف کر دینا، بخش دینا۔ یعنی کوئی آدمی اگر مانگ رہا ہے، آپ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے اور آپ کو اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں، تو ایک اچھا جملہ بول کر اس کو بھجا دینا، مغفرتن اس کو بخش دینا۔ یعنی مانگنے والے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والے افراد زیادہ پریشانی میں رہتے ہیں، یا پھر وہ الٹریٹ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تہذیب یافتہ نہیں ہوتے، سلم بستیوں سے آئے ہوئے لوگ رہتے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، جی ان کے جملے زیادہ اچھے نہیں ہوتے۔ کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوتا، آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، یعنی کار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کھڑکی پر زور سے کھٹکھٹا دیتے ہیں یا گھر کی گھنٹی زور سے بجا دیتے ہیں، ان کو زیادہ احساس نہیں رہتا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی کار کے آنے پر تو ایسا کیسے مار سکتا ہے، دروازے پر اتنی زور سے کیسے کھٹکا لگا سکتا ہے، ہم کو ایسا فیل ہوتا۔ یا دروازے پر آ کر چیختے اللہ کے نام پہ دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو، چیختے، نیند خراب ہو گئی، لوگ کی پریشانی ہو گئی، جی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں تکلیف ہوتی ہے، غصہ آ جاتا فوراً، کیا بدتمیزی ہے، کیا اخلاق خراب ہے تمہارے، آگے نکلو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بدتمیزی کو برداشت کر کے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دینا، ان کی غلطی کو معاف کر دینا، یہ ایک معنی ہے اس کا۔ دوسرا معنی بھی ہے، تو پہلا معنی کیا ہوا ہے، اچھی بات بولنا، اور ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر ان کو جھڑکی نہیں دینا، ان کی غلطی کو معاف کر دینا۔ قول معروف و مغفرۃ، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا، اس کی دوسری تفسیر ہوتی ہے قول معروف، اچھی بولی بولنا ان کے ساتھ، اور وہ اچھی بولی یعنی ان کے تکلیف دینے کے باوجود آپ اچھی بات کریں گے، اچھی بات کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس سے جو آپ کو مغفرت ملے گی وہ کیا ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ بہتر ہے ایک ایسے صدقے سے جس کو دینے کے بعد آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ صدقہ دے کر کسی کو تکلیف پہنچانے سے بہتر ہے کہ اچھی بولی بولو اور ان کو معاف کر کے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی، تکلیف ہوئی تو معاف کر کے بھیج دو، جی۔ یا پھر صدقہ دے کر تکلیف دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی بولی بات کرو اور ان سے ہونے والی زحمت اور تکلیف کو برداشت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مغفرت پالو۔ کہ فقراء کے ساتھ، منگنے والوں کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، کمزور طبقہ، شحات جو ہوتے ہیں نا، ہاتھ پھیلانے والے، مانگنے والے، اصرار کرنے والے، ضد کرنے والے، یہ طبقے کے ساتھ بھی اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، اور اچھی بات کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں سے محبت کرتے اور ان سے اچھی بات کرتے۔ تو یہ طبقے سے جب اچھے سے بات کریں گے، اخلاق سے بات کریں گے، اور اس طرح سے بات کریں گے جیسا عام طور پہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ان کو گرا کر، ان کو حقارت سے بات نہ کریں، جب اچھائی سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت ملتی ہے۔ تو یہ بہتر ہے اچھی بولی بول کر اللہ کی مغفرت پا لینا، اچھی بولی بول کر ان کی غلطی کو معاف کر دینا اور اس کا محاسبہ نہیں کرنا اور درگزر کر دینا، یہ بہتر ہے پیسہ دے کر برا بولنے سے۔ پیسہ دے کر احسان جتانا، پیسہ دے کر تکلیف دینا، اس سے بہتر ہے تو اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ لے، لیکن کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل نہیں توڑنا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اب یہ آیت یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وہی صفات بتا رہا ہے جو آیت سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ لیا ہے انسان کو کھانا کھلانے کا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر زندہ چیز کی کھانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لیا ہے۔ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے نصیب ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کھانا مل گیا، اور اگر آپ کی وجہ سے نہیں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا انتظام تو کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جو میں دوں گا وہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا ہے اور میں یہ نیک کام کر رہا ہوں۔ واللہ غنی، اے بندو اللہ کو تمہارا پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانے کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حلیم، بردبار ہے کہ تمہارے غلطیوں کے باوجود فوراً عذاب نہیں دے رہا ہے۔ جیسا کوئی
فقیر آ کر اصرار سے ضد کرنے لگے یا خراب لینگویج میں کچھ کہنے لگے یا کچھ گندا کر دے یا کچھ بھیکاری اگر تنگ کر دے تو فوراً اس کو جھڑکی دے دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نکلو یہاں سے، آگے جاؤ، ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، جاؤ بولے نہ بلکہ ڈرا دیتے ہیں اس کو۔ جس طرح سے فوراً ہم جو ہے غلطی کا جواب، برائی کا جواب فوراً برائی سے دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو موقع دیتا ہے معافی چاہنے کا، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، یہ معنی ہے واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ بردبار کس کو کہتے ہیں، حلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہلکی حرکت، چھچوری یا بیوقوفی کے جملے پر فوراً اپن بھی بیوقوفی یا جواب یا ریئیکشن یا غصے کا اظہار نہ کرے، جو سامنے والے کی غلطی کو دیکھ کر بھی اطمینان سے اس کی اصلاح کرے، اس کو ٹائم دے، اس کو سنبھال لے یا اس کے اوپر پردہ ڈال دے، یہ حلیم کے صفات ہوتے ہیں، بردبار انسان کی۔ چھچورے، کوئی غلطی کرے اس کے اوپر فوراً ہنس دو، کوئی غلطی کرے فوراً سزا دے دو، جی کوئی اس طرح سے، بہرحال کسی سے غلطی ہو تو اس پر امیڈیٹ ریئیکشن نہیں دے کر خاموشی اختیار کرنا اور اس سامنے والے کو ٹائم دینا، یہ حلم اور بردباری کے علامتوں میں سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ موقع عنایت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہ۔